زندگی گلزار ہے، رائٹر عمیر احمد، پارٹ 3۔ ہاں، ان میں یہ سب کچھ ہے، لیکن ان کے علاوہ بھی ایک چیز ہوتی ہے اور وہ کردار ہے۔ مجھے ایسی لڑکی چاہیے جس کا کبھی کوئی اسکینڈل نہ بنا ہو، جس نے مذاق میں بھی کسی کے ساتھ فلرٹ نہ کیا ہو اور نہ ہی کسی نے اس کے ساتھ کوئی افیئر چلایا ہو۔ میری بات پر ماما میرا منہ دیکھ کر رہ گئی تھی۔ زرون، جن لڑکیوں کی بات کر رہے ہو وہ بھی آوارہ، میں جن لڑکیوں کی بات کر رہی ہوں وہ بھی آوارہ نہیں ہیں۔ ان میں تمہاری مطلوبہ اہلیت پائی جاتی ہے، وہ بہت اچھی ہیں۔ مجھے پاکستان سے گئے صرف 2 سال ہوئے ہیں اور ان 2 سالوں میں کون سا انقلاب آ گیا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ساری لڑکیاں پارسا ہو گئی ہیں۔ اب وہ فلرٹ نہیں کرتی یا ان کے اسکینڈل نہیں بنتے۔ میں نے کافی تشی سے ماما کا جواب دیا تھا اور انہوں نے بھی اسی لہجے میں کہا تھا، کسی کے ساتھ فلرٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ لڑکی کرپٹ ہے اور تم خود کون سے پارسا ہو، تم خود بھی تو یہ سب کچھ کرتے رہے ہو۔ انہوں نے صاف مجھ پر طنز کیا تھا۔ ایک لمحہ کے لیے میں واقعی خاموش ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میرے افیئرس رہے ہیں اور میں ایک فلرٹ ہوں، لیکن میں مرد ہوں، کر سکتا ہوں۔ میری بیوی کو میرے جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ میری زندگی میں لاکھ لڑکیاں صحیح، مگر اس کی زندگی میں میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ کو کوئی ایسی لڑکی نہیں ملتی تو پھر یہ کام مجھ پر چھوڑ دیں۔ میں یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ میرے لیے ماما کو یہ بات سمجھانا بہت مشکل ہو رہا تھا کہ میں کسی بدنام لڑکے سے شادی نہیں کر سکتا اور وہ میرے سامنے ایسی ہی لڑکیوں کو لا رہی تھی۔ ان چند دنوں میں یہ بات اچھی طرح سمجھ گیا ہوں کہ والدین کتنے بھی آزاد خیال کیوں نہ ہوں، بچوں کی شادی کے معاملے میں وہ بہت قدامت پسند ہو جاتے ہیں، اور ہم جیسی فیملیز میں تو شادی بھی بزنس ڈیلنگ کا ہی حصہ ہوتی ہیں۔ لوگ اپنے بزنس کو بچوں کی شادیوں کے ذریعے وسیع کرتے ہیں، مگر میں ایسی کسی بزنس ڈیل کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ میں زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ میری زندگی ہے اور فی الحال میں اپنی موجودہ زندگی سے بہت خوش ہوں اور شادی جیسا کوئی پھندا گلے میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ ہاں، جب شادی کروں گا تو ایسی لڑکی چاہوں گا جو خوبصورت ہو، ویل آف ہو، اچھی فیملی سے تعلق رکھتی ہو، ایجوکیٹڈ ہو اور کریکٹر وائز اسٹرانگ ہو۔ مگر فی الحال میں بیوی جیسا کوئی بکھیرا پالنا نہیں چاہتا کیونکہ بیوی مجھ پر پابندیاں لگانے کی کوشش کرے گی اور وہ میں نہیں چاہتا۔ ماما اگر میری ڈیری پال لے تو وہ مجھے قدامت پسند، تنگ نظر، شاؤنسٹ اور پتہ نہیں کیا کیا کہیں گی، مگر میں اپنے اصل کو روشن خیالی کے پردوں میں نہیں چھپا سکتا۔ جو میں ہوں وہ میں ہوں اور خود کو بدلنا بہت مشکل کام ہے، کم از کم میں یہ نہیں کر سکتا۔ 6 اکتوبر، آج میری پہلی پوسٹنگ ہوئی تھی ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر کے طور پر کھاڑیاں میں، اور میں اور اس ہفتے کے اندر وہاں جا کر چارج سنبھال لوں گی اور پھر میں صحیح معنوں میں عملی زندگی کا آغاز کروں گی۔ مجھے وہاں جاتے ہوئے خوشی تو ہو رہی ہے مگر بہت زیادہ ذمہ داریوں کا احساس بھی ہو رہا ہے۔ کھاڑیاں میں پہلی بار کسی عورت کو اس عہدے پر بھیجا جا رہا ہے اور میں پوری کوشش کروں گی کہ میں اپنے فرائض کو پوری تندہی سے انجام دوں۔ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ دوں کہ فلاں کام میری وجہ سے نہیں ہو پایا، بگڑ گیا، اور پھر مجھے اس فیلڈ میں اب صحیح معنوں میں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اب تک تو صرف کتابی علم تھا اور وہ عملی دنیا میں بڑی حد تک لاگو نہیں ہوتا۔ میری اس 1 سال کی پرفارمنس کی بنیاد پر میری اگلی پوسٹنگ ہوگی اور کسی اچھی جگہ پوسٹنگ لینے کے لیے ضروری ہے کہ میں تربیت کے اس سال میں بہت محنت کروں اور میری پرفارمنس غیر معمولی ہو۔ زندگی بہت ہموار اور آسان سی ہوتی جا رہی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے ساری تکلیفیں اور پریشانیاں یکدم ختم ہو گئی ہوں، اور کبھی کبھی مجھے ان آسانیوں سے خوف آنے لگتا ہے۔ کیا واقعی میری ساری مشکلیں ختم ہو گئی ہیں؟ پتہ نہیں یہ اطمینان اور سکون کب تک رہے گا، مگر جب تک یہ ہے میں اسے انجوائے کرنا چاہتی ہوں، پتہ نہیں کب۔ 2 جنوری، آج مجھے اپنے کیریئر کی پہلی پروموشن ملی ہے۔ اب مجھے ڈپٹی چیف آف مشن بنا کر قاہرہ بھیجا جا رہا ہے۔ اگلے دنوں میں وہاں ہوں گا۔ میں نے ماریشیس میں اپنی پوسٹنگ کو بہت انجوائے کیا ہے کیونکہ یہ بہت خوبصورت ملک ہے، بالکل ایک پرفیکٹ ہالیڈے اسپاٹ کی طرح۔ یہاں میں 3rd سیکٹری کے طور پر بھیجا گیا تھا اور اپنی ٹینیور کے خاتمہ سے پہلے ہی مجھے ترقی دے کر قاہرہ بھیجا جا رہا ہے، اور مصر کی سرزمین تو ہر ایک کو ہی پراسرار لگتی ہے۔ مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے، حالانکہ میں پہلے بھی 2 بار چند دنوں کے لیے مصر جا چکا ہوں۔ اس کے باوجود ایک لمبے عرصے کے لیے وہاں قیام کرنا مجھے عجیب لگ رہا ہے۔ اپنی زندگی مجھے کبھی کبھی ایک راؤنڈ اباؤٹ کی طرح لگتی ہے، یہ ملک وہ ملک، پھر پاکستان، پھر کہیں، اور کبھی کبھی میں بور بھی ہونے لگتا ہوں۔ حالانکہ فارن سروس میں نے اسی گھومنے پھرنے کے لیے جوائن کی تھی، مگر خیر زندگی ایسے ہی گزارنی ہے۔ اب کبھی کبھی مجھے تنہائی محسوس ہونے لگتی ہے، جیسے آج میں خود کو تنہا محسوس کر رہا ہوں۔ روزانہ ایک ہی روٹین ہوتی ہے، گھر سے آفس، آفس سے پھر گھر، اور گھر آنے کے بعد سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرنا چاہیے۔ ادھر ادھر پھرنے کے باوجود بہت بوریت ہوتی ہے۔ شاید اب مجھے شادی کر ہی لینی چاہیے، ہو سکتا ہے میں اسی وجہ سے تنہائی محسوس کرتا ہوں اور فیملی ہی میرے اکیلے پن کا علاج ہو، مگر پرابلم پھر وہی پر آ جاتی ہے کہ شادی کے لیے لڑکی کہاں سے آئے گی۔ جو لڑکیاں مجھے ملتی ہیں ان سے میں شادی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ میرا آئیڈیل نہیں ہے، اور جو میرا آئیڈیل ہے وہ کہیں نظر نہیں آتی۔
وہ کہیں نظر ہی نہیں آتی۔ میں اکثر کوشش کرتا ہوں کہ یہاں نہ صرف پاکستانی کمیونٹی بلکہ دوسری کمیونٹیز کی لڑکیوں سے بھی ملوں اور انہیں سمجھنے کی کوشش کروں، لیکن کوئی بھی لڑکی میرے معیار پر پورا نہیں اترتی۔ ان میں وہی بے باکی ہے جو مجھے ناپسند ہے۔ اس کے باوجود اب مجھے شادی کر ہی لینی چاہیے، کیونکہ اب میں 30 سال کا ہو گیا ہوں اور اپنے والدین کو خاصا ناراض بھی کر چکا ہوں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اب تک مجھے 2 بچوں کا باپ ہونا چاہیے تھا۔ مجھے یہ سوچ کر کبھی ہنسی آتی ہے کہ جب میں باپ بنوں گا تو اپنے بیٹے کی شادی کے لیے اتنے ہی جتن کروں گا، اور کیا وہ بھی اپنی ڈائری میں ایسا ہی لکھے گا۔ میرے سب دوستوں کی شادی ہو چکی ہے، اور پچھلے ماہ جب میں اسامہ کی شادی پر گیا تھا تو بہت دیر تک اسے کشف کے حوالے سے چھیڑتا رہا تھا اور وہ مجھ پر بگڑتا رہا تھا۔ عجیب بات ہے، جب بھی اسامہ سے ملتا ہوں مجھے کشف ضرور یاد آتی ہے۔ وہ کیسا آدمی ہوگا یہ تو میں نہیں جانتا، ہاں مگر خوش قسمت ضرور ہوگا، کیونکہ اس کی بیوی بہت اچھی ہے۔ میں ان 2 سالوں میں 4 دفعہ پاکستان گیا ہوں، مگر پوری کوشش کے باوجود میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جان پایا، اور نہ ہی مجھے اب اس سے ملنے کی کوئی امید ہے، مگر میں اس کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ جہاں بھی ہو خوش ہو۔ 8 جنوری، کل ثنا کی شادی بھی ہو گئی ہے اور ذمہ داریوں کے پہاڑ ایک ایک کر کے میرے کندھوں سے اتر رہے ہیں۔ میں اپنی بہنوں کے مستقبل کے بارے میں پریشان رہتی تھی، کیونکہ روپے نام کی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں تھی اور انہیں تعلیم میں دلچسپی نہیں تھی، اور میں سوچتی تھی کہ ان کی شادی کیسے ہوگی، کیا ایک بار پھر ہمیں رشتہ داروں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑیں گے۔ مگر وہ بہت خوش قسمت ہیں، انہیں کسی محنت اور پریشانی کے بغیر ہی سب کچھ مل گیا ہے، اور میرا یہ عقیدہ مزید مضبوط ہو گیا ہے کہ دنیا میں صرف وہی شخص کچھ کر پاتا ہے، کچھ پا سکتا ہے جو دولت مند یا خوبصورت ہو۔ میری بہنیں بہت زیادہ خوبصورت نہ صحیح بہرحال خوبصورت ہیں۔ جب اسما کے لیے اظہر کا پرپوزل آیا تو مجھے حیرت ہوئی تھی، کیونکہ اسما نے رو دو کر گریجویشن کیا تھا اور اظہر انجینئر تھا اور بہت قابل تھا۔ مالی لحاظ سے وہ بہت امیر نہ صحیح مگر بہت اچھے تھے۔ پھر انہوں نے جہیز لینے سے بالکل انکار کر دیا تھا۔ پہلے اظہر کی امی میرے رشتے کی خواہش مند تھی، مگر میں نے امی سے کہا تھا کہ میرے بجائے انہیں اسما کے لیے کہیں، اور اظہر کی امی ہر قیمت پر ہمارے خاندان سے رشتہ داری قائم کرنا چاہتی تھی، سو انہوں نے اسما کے لیے وہی پرپوزل بھیج دیا۔ اس کی شادی کو 1 سال ہو چکا ہے اور وہ اظہر کے ساتھ بہت خوش ہے۔ 23 فروری، کیا دن تھے آج کا دن بھی، غلط چیزیں، غیر متوقع باتیں۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسامہ مجھے یہ سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ GC کے اولڈ اسٹوڈنٹ کی ایک گیدرنگ کروائی تھی اس نے شیخو پورہ میں، اور مجھے بھی انوائٹ کیا تھا۔ بیوروکریٹس کا ایک بڑا اجتماع وہاں تھا، بہت سے نئے پرانے چہرے نظر آئے تھے، کچھ سے میں واقف تھا، کچھ سے انجان بھی تھا، مگر پھر بھی میں نے فنکشن کو انجوائے کیا تھا۔ فنکشن کے دوران وہ میرے پاس آیا تھا، یار سرپرائز مکمل نہیں ہو سکا، وہ کسی مصروفیت کی وجہ سے آ ہی نہیں سکی۔ میں نے بڑی حیرانگی سے اس سے پوچھا تھا کون نہیں آ سکی؟ مس مرتضیٰ، اس نے مختصر جواب دیا تھا۔ کون ہے بھی یہ مس مرتضیٰ؟ وہ میرے سوال پر کچھ حیران نظر آیا تھا۔ ہماری کلاس فیلو ہے۔ بھئی نام بتاؤ تو پتہ چلے گا نا، میں نے سافٹ ڈرنک کی سپ لیتے ہوئے کہا تھا۔ وہ میرے پاس بیٹھ گیا۔ ایسا کرو کہ تم ہماری ہر کلاس فیلو کے نام کے ساتھ مرتضیٰ لگا کر دیکھو، نبیلہ مرتضیٰ، عالیہ مرتضیٰ، شازیہ مرتضیٰ۔ میں ایک نام لینے لگا، وہ عجیب سی مسکراہٹ سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ نورین مرتضیٰ، کشف مرتضیٰ، یکدم میرے ذہن میں جمکا ہوا تھا۔ میں بے اختیار چپ ہو گیا۔ باقی نام بھی لو، چپ کیوں ہو گئے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ یہ مس مرتضیٰ کشف مرتضیٰ ہے نا؟ تم نے اسے کہاں سے ڈھونڈ نکالا؟ ہاں یہ کشف مرتضیٰ ہی ہے۔ ایک دفعہ لاہور میں میٹنگ ہوئی تھی، پورے پنجاب کے انتظامی عہدیداران کی، اسی میں کشف سے ملاقات ہوئی۔ وہ اسسٹنٹ کمشنر کے طور پر گجرات میں پوسٹڈ ہے۔ بعد میں بھی 1-2 بار اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ میں نے یہ گیدرنگ اس لیے ارینج کی تھی کہ تمہیں اس سے ملواؤں، مگر وہ آئی ہی نہیں، سو میرا سرپرائز صحیح معنوں میں سرپرائز ہی ثابت ہوا۔ کیا ہم اس سے ملنے نہیں جا سکتے؟ ہاں کیوں نہیں، بہت اچھے تعلقات رہے ہیں تمہارے اس سے کہ اب تم اسے ملنے جاؤ گے۔ میں اس کی بات پر خاموش ہو گیا تھا۔ پھر ہم لوگوں نے اس سلسلہ میں کوئی بات نہیں کی، مگر اپنے کمرے میں آنے کے بعد سے میں سوچ رہا ہوں کہ میں کشف سے کیسے مل سکتا ہوں۔ یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ وہ اس عہدے تک پہنچ سکتی ہے، مگر اس نے ایک بار پھر ثابت کر دیا تھا کہ وہ عام لڑکی نہیں ہے۔ کشف مرتضیٰ، کیا نام؟ کشف مرتضیٰ کا نام میرے پچھلے سالوں کی ڈائریوں میں بار بار لکھا ہے، مگر میں کتنا اسٹوپڈ ہوں کہ آج مجھے اس کا نام ہی یاد نہیں آیا۔ آج رات میں سو نہیں پاؤں گا، کیونکہ میں سونا چاہتا ہی نہیں ہوں۔ میں اسے ملنا چاہتا ہوں، ایک بار، صرف ایک بار، مگر یہ کیسے ہوگا میں نہیں جانتا۔ میں جو ہر بات کا حل نکال لیتا ہوں، اس مسئلے کا حل نکالنے سے قاصر ہوں۔ 10 فروری، اس وقت رات کے 10 بج رہے ہیں۔ آج گجرات میں میری پوسٹنگ کا آخری دن تھا۔ آج میں نے نئے آنے والے AC کو چارج دے چکی ہوں، اور کل مجھے فیصل آباد میں چارج لینا ہے۔ پتہ نہیں سیاسی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ انتظامی تبدیلیاں کیوں شروع ہو جاتی ہیں۔ میں ذہنی طور پر پہلے ہی اپنا چارج چھوڑنے کے لیے تیار تھی، کیونکہ صبح میں بڑے پیمانے پر انتظامی تبدیلیاں ہو رہی تھی۔ پھر میں اس وبا سے کیسے بچ سکتی تھی؟ میں کبھی بھی گجرات میں پوسٹنگ کے 1.5 سال کو نہیں بھول سکتی۔ یہی میری زندگی کا سب سے یاد
یادگار عرصہ ہے۔ اگر سوچوں کہ ان 1.5 سالوں میں سب سے اچھا کام کون سا کیا تو ذہن پر زیادہ زور دینا نہیں پڑے گا۔ اپنے منجلے ماموں کے بڑے بیٹے کو پولیس کسٹڈی سے چھڑوانا ہی سب سے بہترین کام تھا۔ اس پر کار چوری کا الزام لگایا گیا تھا اور وہ اس جرم سے انکاری تھا، حالانکہ میں جانتی تھی کہ تفریحاً صحیح مگر اس نے یہ کام ضرور کیا ہوگا۔ اس کے باوجود میں نے اپنی ماں کے کہنے پر بلکہ مجبور کرنے پر اسے رہا کروانے پر مجبور ہو گئی اور جس آدمی کی کار چوری ہوئی تھی اسے مجبور کیا کہ وہ میرے ماموں کے ساتھ تصفیہ کر لے۔ یہ کام میری زندگی کا سب سے مشکل کام تھا کیونکہ مجھے جن لوگوں سے نفرت ہے ان میں منجلے ماموں کا خاندان بھی شامل ہے۔ جب ہم اپنے خیالات کے بگڑ جانے کی وجہ سے ان کے ہاں رہنے پر مجبور ہوئے تو ان کا سلوک ہمارے ساتھ انسانیت سے گرا ہوا تھا۔ مہمانی ہمیشہ کھانے کے وقت ہمیں کہا کرتی کہ ہم تھوڑا کھانا کھا لیں کیونکہ باقی لوگوں نے بھی کھانا ہے، اور ہم حیران ہو کر ان کا منہ دیکھا کرتے تھے کہ ہم اتنا کھانا کھا رہے ہیں کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئی ہیں۔ اخبار پڑھنے کے لیے میں ممانی کے کمرے میں 10 چکر لگایا کرتی تھی اور انہوں نے اگر اخبار پڑھ بھی لیا ہوتا تب بھی مجھے آتا دیکھ کر دوبارہ اخبار اٹھا لیتی تھی۔ ناشتے میں ہمیں ڈبل روٹی نہیں ملتی تھی، لیکن چوہوں کی کتری ہوئی ڈبل روٹی کے پورے لفافے ڈسٹ بین میں پڑے ہوتے تھے۔ ہم لوگ ٹی وی دیکھنے ان کے کمرے میں جاتے تو وہ یا ان کا کوئی بچہ ٹی وی بند کر دیتا۔ ذلت کے وہ 3 سال میرے لیے بہت اہم ثابت ہوئے تھے۔ انہوں نے آگے پڑھنے کے لیے مجھے تیار کیا تھا۔ میں تب 12 سال کی تھی اور ان کی ساری باتیں آج بھی میرے ذہن پر نقش ہیں۔ سجاد کو چھڑوانے پر امی کی وجہ سے مجبور ہوئی تھی میں، اور میں حیران تھی کہ امی وہ سب بھول گئی تھی، مگر وہ ایک محبت کرنے والی بہن ہیں اور ایسی ہی بہنوں کی یادداشت بھائیوں کے معاملے میں ہمیشہ کمزور ہوتی ہے۔ اس 1.5 سال میں میں اپنے رشتہ داروں کے بہت سے چھوٹے بڑے کام کرواتی رہی ہوں اور اب میرے سر پر یہ بوجھ نہیں ہے کہ میں نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ میں نے سارا احسان نہیں تو اس کا بڑا حصہ اتار دیا ہے۔ اب ان کے سامنے میری گردن پہلے کی طرح جھکی نہیں رہے گی۔ مجھے اپنی ٹرانسفر سے خوشی ہوئی ہے کیونکہ اس نے میرے ذہنی دباؤ کو کم کر دیا ہے۔ میں چاہوں گی آئندہ میری پوسٹنگ کبھی گجرات میں نہ ہو۔ شاید میں دوبارہ کسی کے کام آنا نہیں چاہتی۔ 25 دسمبر تو آج میں نے کشف مرتضیٰ کو دیکھ ہی لیا۔ اس کشف مرتضیٰ کو جس سے ملنے کے لیے میں پچھلے 7 سالوں سے بے قرار تھا، اور یہ ملاقات بہت غیر متوقع تھی۔ جب میں فیصل آباد آیا تھا تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ مجھے وہاں ملے گی۔ میں تو صرف ٹیسٹ میچ دیکھنے کے لیے فیصل آباد آیا تھا کیونکہ لاہور میں بور ہو رہا تھا، اس لیے سوچا کہ چلو کرکٹ ہی صحیح، تفریح کا کوئی سامان تو ہو، اور پھر یہاں میرا کزن عارف بھی پوسٹڈ تھا تو سوچا اس بہانے اس سے بھی مل لوں گا۔ آج ٹیسٹ میچ کے اختتام پر دونوں ٹیموں کے اعزاز میں دعوت دی گئی تھی اور عارف کے ساتھ میں بھی اس دعوت میں گیا تھا۔ ڈنر سے پہلے جب رسمی تقریروں کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے تقریر اس کی تھی۔ وہ اسٹیج پر آ کر رسمی کلمات دہراتی رہی تھی اور میں اس کا جائزہ لیتا رہا۔ وہ آسمانی رنگ کے کاٹن کے سوٹ میں ملبوس تھی اور اس کے اوپر اس نے کالی جیکٹ پہنی ہوئی تھی جس کے بٹن سامنے سے کھلے تھے اور جسے اس نے آستینوں سے فولڈ کیا ہوا تھا۔ اس کے بال اسٹیپس میں کٹے ہوئے تھے۔ میں نہیں جانتا کہ کالج میں بھی اس نے بال کٹوائے ہوئے تھے یا نہیں کیونکہ اس کے سر پر ہمیشہ ایک بڑی سی چادر ہوتی تھی۔ ایک اور تبدیلی جو میں نے اس میں دیکھی وہ اس کی مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنی تقریر کے دوران مسلسل مسکراتی رہی تھی اور کالج میں نے اسے مسکراتے کم ہی دیکھا تھا۔ اپنی تقریر ختم کر کے وہ اسٹیج سے اتر آئی تھی اور میری نظریں اس کی سیٹ تک اس کے تعاقب میں گئی۔ اس وقت تک میں نہیں جانتا تھا کہ اس نے مجھے دیکھا ہے یا نہیں، اور اگر دیکھا تو کیا پہچانا تھا یا نہیں۔ ڈنر سے کچھ دیر پہلے وہ عارف کے پاس گئی تھی اور عارف اسے لے کر میری طرف آ گیا، اور میں اس لمحے بہت نروس تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اب عارف اس کے ساتھ میرا تعارف کروائے گا اور میں اس کے رد عمل کے بارے میں فکر مند تھا۔ لیکن جب عارف نے اس سے میرا تعارف کروایا تو اس کی آنکھوں میں کوئی شناسائی نہیں جھلکی تھی۔ اس نے بڑے رسمی طریقے سے مجھ سے دعا سلام کی تھی۔ میں اس کے انداز پر حیران رہ گیا تھا کہ اس نے مجھے پہچانا کیوں نہیں۔ میرے نام پر میرے چہرے کو دیکھ کر اسے اتنا بے تاثر تو نہیں رہنا چاہیے تھا۔ ڈنر کے بعد وہ چائے کا کپ لے کر ہال سے باہر نکل گئی۔ میرا دل چاہا کہ میں اسے اپنی شناخت کراؤں۔ میں بھی اس کے پیچھے باہر چلا گیا۔ وہ برآمدے کے ستون کے پاس کھڑی چائے پی رہی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں چائے کا کپ اور دوسرا ہاتھ جیکٹ کی جیب میں تھا۔ وہ لان کو دیکھ رہی تھی۔ میرے قدموں کی چاپ پر اس نے گردن موڑ کر مجھے دیکھا تھا۔ کشف، آپ نے مجھے پہچانا؟ اسے اپنی جانب متوجہ دیکھ کر میں نے کہا تھا۔ بڑی گہری نظروں سے اس نے مجھے دیکھا تھا، پھر پیپر کپ کو رول کر لان میں پھینکتے ہوئے کہا، بہت اچھی طرح، کیونکہ اس حوالے سے میں نے بہت کم لوگوں کو یاد رکھا ہے اور جنہیں میں یاد رکھتی ہوں انہیں کبھی بلاتی نہیں ہوں۔ زارون جنید، اس کا لہجہ اس قدر سرد تھا کہ میں چاہتے ہوئے بھی خود کو کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر سکا۔ پھر وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ واقعی بدل گئی تھی۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی تھی اور ایک لمحہ کے لیے میری آنکھوں سے اس نے نظریں نہیں ہٹائی تھی، اور کالج میں وہ کسی سے بات کرتے ہوئے ہمیشہ ادھر ادھر دیکھا کرتی تھی۔ میں اس کی آنکھوں کا تاثر نہیں بھول پایا۔ بالکل سرد آنکھیں، برف کی سلاخوں کی طرح، بالکل انسان کے اندر اتر جانے والی نظریں۔ کم از کم میں تو جان گیا ہوں کہ میں اسے بلا نہیں ہوں۔ آخر مجھے یہ توقع کیوں تھی کہ وہ سب کچھ فراموش کر چکی ہوگی؟ کیا وہ سب کچھ فراموش کر دینے والا تھا؟ اور پھر جب آج تک میں کالج کے اس واقعے کو نہیں بھول پایا۔
اور پھر آج تک میں کالج کے اس واقعے کو نہیں بھول پایا، تو وہ کیسے بھول سکتی ہے؟ لیکن آج پہلی دفعہ میرا دل چاہا تھا کہ کاش وہ سب کچھ بھول چکی ہوتی۔ اب جب میں ڈائری لکھ رہا ہوں تو میرے ذہن میں صرف ایک ہی سوچ ہے کہ میں اس سے دوبارہ کیسے ملوں۔ میں اس کے دل سے اپنے لیے بدگمانی کا زہر نکالنا چاہتا ہوں۔ کیوں، یہ میں نہیں جانتا۔ میں تو ابھی تک اس کیفیت سے ہی نہیں نکلا ہوں جو آج اسے سامنے دیکھ کر مجھ پر طاری ہو گئی تھی۔ آج تک کسی عورت کو دیکھ کر میں ویسے جذبات سے دو چار نہیں ہوا جیسے آج ہوا ہوں۔ اے خدا، کیا ضروری تھا کہ تم کشف کو بناتے؟ 26 مارچ، کل جب میں نے زارون جنید کو دیکھا تھا تو مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ آج وہ میرے آفس آ جائے گا۔ جب پی اے نے مجھے اس کا کارڈ لا کر دیا تو چند لمحوں کے لیے میں حیران رہ گئی تھی، کیونکہ مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میرے رات کی بے اتنائی کے باوجود اگلے ہی دن دوبارہ میرے سامنے آ کھڑا ہوگا وہ۔ ان صاحب کو انتظار کرنے کے لیے کہو، جب میرے پاس کام ختم ہو جائے گا تب میں ان سے ملوں گی۔ پی اے میری بات پر ہچکچاتے ہوئے بولا تھا، لیکن میڈم انہیں اس طرح انتظار کروانا ٹھیک ہوگا؟ میں جانتی تھی کہ وہ کارڈ پڑ چکا ہے اور فارن منسٹری کے ایک آدمی کو بلا وجہ انتظار کروانا اپنا سروس ریکارڈ خراب کرنے کے مترادف تھا، اور شاید یہی بات وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے آپ سے جو کہا ہے آپ وہی کریں۔ اس دفعہ میرا لہجہ سخت تھا، اس لیے وہ خاموشی سے چلا گیا۔ پھر میں معمول کے کام سر انجام دیتی رہی۔ لنچ آور کے دوران پی اے نے مجھے اس کی موجودگی کے بارے میں بتایا اور میں نے اسے دوبارہ انتظار کروانے کے لیے کہا۔ لنچ انٹرول کے بعد پی اے دوبارہ میرے پاس آیا۔ میڈم، اب لے آؤں انہیں؟ آپ اس قدر بے چین کیوں ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا نا، جب مجھے فرصت ملے گی میں ان سے ملوں گی۔ اگر وہ انتظار کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ چلے جائیں۔ میرا لہجہ اتنا بگڑا ہوا تھا کہ اس نے کچھ کہنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ آف ٹائم ختم ہونے سے پہلے میں نے پی اے کو بلوا کر اور اسے معمول کی ہدایت دی۔ وہ صاحب اب بھی بیٹھے ہیں؟ جی میڈم۔ لے آؤں اندر؟ میرے استفسار پر اس نے فوراً کہا تھا اور میں نے سر ہلا دیا۔ چند لمحوں کے بعد زارون جنید دروازہ کھول کر اندر آ گیا تھا۔ جی فرمائیے، کس لیے زحمت کی آپ نے؟ میں نے اس کے اندر آتے ہی پوچھا تھا۔ وہ میری بات پر مسکرانے لگا۔ آپ بیٹھنے کے لیے نہیں کہیں گی مجھے؟ میں نے تمہیں اندر آنے دیا، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ میرے خیال میں مجھے خود ہی بیٹھ جانا چاہیے۔